ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پہ بھروسہ نہیں ہے۔ آج اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، آج اپنے آپ کو مومن کہہ رہے ہیں۔ آج دیکھیں ہمارے مسلمان کتنے بدسگونی کے سوال ہیں۔ آج ہمیں مسلمان راستہ بھی کاٹتا ہے تو اگر بلی راستہ کاٹ لینا تو کہتے ہیں کہ بلی نے راستہ کاٹ لیا، بھی کہیں میرا کام نہیں ہو سکتا ہے۔ ارے یہ بدسگونی ہمارے میں آ گئی ہے۔ ارے میرے پیارے عزیز دوستو، اگر تم راستے سے جا رہے ہو، بلی نے راستہ کاٹا تو اس کا مطلب صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ بلی کہیں جا رہی ہے۔ بلی کے راستہ کاٹنے سے نہ تمہارا کام بگڑے گا نہ تمہارا کام سدھرے گا، کیونکہ کام بگاڑنا کام بنانا میرے رب کے ذمے ہے۔ اگر آج اچانک کسی کی موت ہو جائے، کوئی بیماری میں گھیر لیے جائے، روزی میں تنگ دستی آ جائے تو باپوؤں کے پاس چلے آتے ہیں، پیر صاحب دھندا اچھا چل رہا تھا اچانک ٹھپ ہو گیا، نہ جانے کسی نے روزی باندھ دی ہے۔ میرے جیسے باپو بھی کہتے ہیں ہاں تمہاری روزی باندھ دی گئی ہے اپنی جیبیں بھرنے کے لیے۔ میرے جیسے بابا بھی یہ کہتے ہیں کہ ہاں روزی باندھ دی ہے، لیکن آپ بتائیں، آپ میں تو ایک نبی کا ادنا سا غلام ہوں، لیکن ایک نبی کی آل کی حیثیت سے چند مرید میرے بیٹھے ہوئے، میں بتاؤں آپ میں مریدوں کو کہہ دوں کہ بیٹا میری ذمہ داری ہے، تجھے کچھ نہیں ہوگا، آپ کو میری بات پہ کتنا بھروسہ، کتنا بھروسہ ہے؟ میرے مرید کو میری بات پہ کتنا بھروسہ کہے گا پیر صاحب نے کہہ دیا کچھ نہیں ہو سکتا۔ ارے نادانو، اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا کہ میں رزاق ہوں، میں رزاق ہوں، میں رزق دینے والا ہوں۔ جس کی ذمہ داری خود رب لے اور رب کہے کہ میں رزاق ہوں تو اس روزی کو کون باندھ سکتا ہے؟ دنیا کی کوئی کالی جادو، دنیا کا کوئی کالا جادو، دنیا کی کوئی میلی چیز نہ روزی کو باندھ سکتی ہے، نہ ہمیں موت دے سکتی ہے، نہ ہمیں زندگی دے سکتی ہے، نہ عزت دے سکتی ہے، نہ ذلت دے سکتی ہے۔ یہ ساری چیزیں میرے رب کے دست قدرت میں ہے، سبحان اللہ، سبحان رب کے قدرت میں ہے۔ اچانک موت آ جائے، کسی نے کرا دیا، موت آ گئی۔ اگر کسی کے کرانے سے اگر دنیا کے ایسے کالے علم میں اتنی طاقت ہوتی کہ اگر کسی کو موت دے سکتے تو چلتے پھرتے ہم تو ہر کسی کو موت ہی دے دیتے نا۔ آج تو ہم زندہ ہی نہیں رہ سکتے تھے، کسی نے گھور کے دیکھ لیا تب بھی ہم اس پہ کرا لیتے بھئی مر جائے، اس نے گھور کے دیکھ لیا۔ کیا بات ہے صاحب، کیا بات۔ زندگی موت کا ذمہ رب کے ہاتھ میں ہے، ہمارے ہاتھ میں تھوڑی ہے۔ ایسے کسی کو موت نہیں دی جا سکتی، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو بدسگونی قبول کرے وہ میری سوسائٹی کا ممبر نہیں ہے۔ یہ ہم بدسگونی میں ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پہ بھروسہ نہیں ہے، لیکن ہمیں دنیا دار کی باتوں پہ اتنے بھروسے ہیں۔ کوئی ہماری روزی باندھ لیتا ہے، کہیں ہمارے ہم پر کسی نے کروایا ہے، کہیں یہ ہے وہ ہے، یہ معاملہ ہے وہ معاملہ ہے، نہ جانے کیسے کیسے معاملے لے کر آتے ہیں۔ ایک مرتبہ دیکھیے ہماری ماں بہنیں بھی ایک سوال لے کر کبھی کبھی آتی ہے، کہتی ہے کہ بابا میں چلے میں نہیں جا سکتی اور میں میت میں نہیں جا سکتی۔ یہ دو سوال آپ نے بھی سنے ہوں گے، بہت بار آپ نے سنے ہوں گے، لیکن میری ماں بہنوں سے، میری بیٹیوں سے میں ایک گزارش کرتا ہوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ میت میں نہیں جا سکتے ہیں، چلے میں نہیں جا سکتے ہیں، تو جب خود ماں بنتی ہے تب کیا کرتی ہے؟ جب اپنے گھر کے اندر میت ہو جائے تو کیا کریں؟ جی جی، دنیا کا ایک ایسا گھر بتائیں جہاں کوئی پیدا نہ ہوا ہو، اور دنیا کا کوئی ایسا مجھے گھر بتائیں جہاں کسی کی موت نہ ہوئی۔ واہ واہ، کیا بات، صحیح صاحب، ایسا کوئی دنیا میں گھر موجود ہی نہیں ہے جہاں میت نہ ہو نہ جنم نہ ہو۔ یہ دونوں ہر گھر میں موجود ہے۔ یہ خرافات ہے ہمارے سماج کے اندر، کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اور بہرحال ایسا ہوتا ہے جب گھر کے اندر ڈیلیوری ہوتا ہے نا تو پورا گھر یہ کہتا ہے کہ بھائی یہ تو چل رہے، اب سب پر نماز معاف ہو گئی۔ ایک مہینہ 40 دن تک کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے، کیوں؟ بھائی چلا ہے، کون سا چلا، کہاں سے اٹھا کر لے کر آئے؟ واہ واہ، کیا بات، صحیح۔ جو عورت ڈیلیوری ہوتی ہے 40 دن تک وہ کچھ نہیں کر سکتی ہے، جب تک وہ ناپاکی کی حالت میں ہے وہ عبادت نہیں کر سکتی، وہ نماز نہیں پڑھ سکتی۔ لیکن جس جگہ پر اس کا بیڈ پڑا ہوا ہے اس کمرے میں بندہ نماز پڑھے تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، سبحان اللہ، تب بھی ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ صحیح صاحب، بہت کہاں سے لے کر آئے ہیں یہ باتیں؟ جی جی، یہ بدسگونی ہے، بدسگونی، جی جی جی، نکالو سماج سے یہ بدسگونی، واہ، قسم خدا کی۔
میں جب سنتا ہوں نا تو حیرت ہوتی ہے کہ کیا کیا معاملے سامنے آتے ہیں۔ اللہ اکبر، ہماری قوم دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی، ہم لوگ اگر میں مگر میں پڑے ہوئے ہیں، ان باتوں میں الجھے ہوئے ہیں۔ ارے میرے پیارے عزیز دوستو، کبھی دین کو سمجھو، دین پڑھے ہوں گے تب پتہ ہوگا نا۔ ہم نے دین ہی نہیں پڑھا، ہم نے رسول اللہ کے دین کو ہی نہیں جانا، تو پھر ہمیں کہاں سے یہ مسئلے پتہ ہوں گے؟ اس لیے تو ہمارے دلوں میں یہ ہے، کوئی کہتا ہے کہ ہماری روزی میں برکت نہیں ہے، کسی نے روزی باندھ دی۔ دیکھیے روزی میں برکت نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے، دیکھیے میرے غوث پاک مرشد کی بارگاہ میں، میرے مرشد غوث پاک کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، عرض کی حضور میرے گھر میں برکت تھی لیکن اب چلی گئی۔ غوث پاک نے فرمایا کام کر، تیرے دروازے پہ پردہ لگا دے۔ اللہ، کوئی تعویذ نہیں دیا، جی کوئی تعویذ نہیں دیا، کوئی وظیفہ نہیں دیا، کوئی عمل نہیں دیا، پردہ لگا دیا۔ کچھ دنوں کے بعد آیا حضور برکت شروع ہو گئی، کہا حضور نہ تعویذ دیا، کوئی وظیفہ دیا، نہ کوئی عمل دیا، آخر پردہ لگانے سے برکت کیسے آئی؟ میرے مرشد غوث پاک فرماتے ہیں جس گلی میں تیرا گھر ہے وہاں سے لوگ گزرتے ہیں، کبھی کبھی بے نمازیوں کی نظر تیرے گھر میں پڑتی ہے، تیرے گھر کی روزی اڑ جایا کرتی ہے۔ ارے نادان مسلمانوں، اگر بے نمازی کی نظر کسی کے گھر میں چلی جائے تو اس کی گھر کی روزی اڑ جائے، تو اندازہ لگائیں پورا گھر بے نمازی ہو، لیکن پھر بھی اللہ کا شکر مناؤ کہ اللہ ہمیں عطا کر رہا ہے۔ اللہ کے کروڑوں احسان ہے کہ اللہ ہمیں عطا کر رہا ہے، لیکن ہمیں تو بس تعویذ بنا دے۔ قسم خدا کی تعویذ کا انبار بھی لگا دیں گے، پوری دیوار اگر تعویذ سے لگا دیں گے نا، قسم خدا کی کبھی برکت نہیں آ سکتی۔ اور بات میں آپ کو بتاؤں، ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں، آج ہر مسلمان کے گھر جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہر مسلمانوں کے گھروں کے اندر تصویریں لگی ہوئی ہیں۔ جی جی جی، تصویر حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، چاہے تصویر مرید کی ہو یا پیر کی ہو، تصویر حرام۔ اور جس گھر کے اندر تصویر لگی ہوگی اس گھر کے اندر کبھی رحمت اور برکت کے فرشتے نہیں آ سکتے۔ کسی کی تصویر بھی لگی ہو، میری لگی ہو تب بھی ہٹا دے، کسی کی بھی لگی ہو ہٹا دے۔ اگر لگانا ہی یہ تو ایک ایسے مقام پہ لگائیں جہاں اس کے اوپر پردہ لگا دیا جائے۔ اگر کھلے عام اگر تصویر لگی ہے تو کبھی اس گھر کے اندر رحمت کے فرشتے داخل ہو ہی نہیں سکتے۔ بہت خوب، صحیح صاحب، بہت خوب۔ ہم نے مذاق بنا دیا ہے دین کو، جی جی جی، ہم نے دین کو مذاق بنا دیا ہے، ہم سمجھے ہی نہیں رسول اللہ کے دین کو۔ ارے یہ تمہارے اور میرے گھر کا مسئلہ نہیں ہے کہ من چاہا تو اچھا اچھا لے لیا، برا برا چھوڑ دیا، کہا یہ نہیں، یہ اچھا نہیں لگتا، یہ اچھا ہے یہ لے لے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر مسلمان ہونا ہے تو مکمل ہمیں اسلام میں داخل ہونا پڑے گا اور اسلام کے ہر قانون پہ عمل کرنا پڑے گا۔ کیا بات، صحیح صاحب، بہت خوب، بہت خوب، بہت کوئی خوب۔ مومن نہیں بن جائے گا۔ اللہ پاک نے اس مومن کی صفت میں نہیں فرمایا کہ تم ہی لوگ بادشاہ ہو، اللہ پاک نے کامل مومن، مکمل مومن بن جاؤ تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا ہے۔ آج دیکھیں بدسگونی دیکھے، بے حیائیاں دیکھے، آج ہمارے گھروں کے اندر نہ جانے کیسے کیسے رسم و رواج آ چکے ہیں۔